برنباس یا برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا جس نے انجیل کا ایک نسخہ ترتیب دیا تھا جو انجیل برنباس کہلایا۔ انجیل برنباس دنیا کے دو بڑے مذاہب اسلام اور عیسائیت کے مابین باعث نزاع بنی ہوئی ہے۔ مروجہ انجیل میں برنباس کا تذکرہ موجود ہے، لوقا میں ہے، اور یوسف نامی ایک لاوی تھا جس کا لقب رسولوں نے برنباس یعنی نصیحت والا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش قپرس یعنی قبرص کی تھی۔ اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھ دی۔ یوسف برنباس قبرص کا ایک یہودی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولین 12 حواریوں میں شامل تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہ کر ان کے غائب ہونے تک کے مراحل کے دوران پیش آنے والے واقعات کا چشمدید گواہ۔ ان واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نے انجیل کی شکل دی، لیکن اس کے بیان کردہ واقعات اور تعلیمات مروجہ اناجیل سے شدید طور پر متصادم ہیں۔ اس انجیل کا وجود قدیم عیسائی ادب میں مذکور ہے۔ قدیم مسیحی ادب میں برنباس کی انجیل کا ذکر ایک ایپوکریفا عہد نامہ جدید کے ضمن میں ہوتا ہے۔ 2 صدی عیسوی میں موحد ارانیس نے پولس کے تثلیثی عقائد کے خلاف لکھتے ہوئے برنباس کی انجیل کا کئی جگہ حوالہ دیا۔ ہسپانیہ، شام اور مصر کے ابتدائی کلیسوں میں یہ انجیل بڑے عرصے تک مروج رہی۔ اسکندریہ کے کتب خانوں اور کلیساؤں میں 325 تک اسے کتاب مقدس کا ایک جزو سمجھا جاتا رہا، لیکن اسی سال نیکیا کی کونسل کی مقرر کردہ متروکہ کتب کی فہرست کی زد میں یہ انجیل بھی آ گئی اور حکم صادر ہوا کہ ان تمام کتب کو جلا دیا جائے۔ 382 عیسوی میں مغربی کلیساؤں کے فرمان میں دوبارہ اسے ممنوعہ کتب کی فہرست میں شمار کیا گیا، لیکن اگلے برس پوپ کو کہیں سے ایک نسخہ ملا جو اس نے اپنی ذاتی لائبریری میں محفوظ کر لیا۔ 465 عیسوی میں پوپ نے، جو ایماندار کے نام سے مشہور تھا، اسے رد کر دیا۔ 478 عیسوی میں شہنشاہ زینو کے زمانے میں انجیل برنباس کی کچھ باقیات دریافت کی گئیں جن کے بارے میں مشہور ہوا کہ یہ برنباس کی اپنی تحریر ہے۔ خیال ہے کہ 4 صدی عیسوی کے بائبل کے لاطینی نسخے ولگیٹ کی بنیاد برنباس کی یہی انجیل تھی۔ 496 عیسوی میں پوپ جلاشیس اول نے گمراہ کن کتابوں کی فہرست مرتب کرتے ہوئے انجیل برنباس کو بھی اسی میں شامل کیا۔ اس نے حکم جاری کیا تھا کہ اس انجیل کو پڑھنے والا مجرم سمجھا جائے گا۔ مروجہ عیسائیت کے عقائد کی بنیادیں رومی دیومالا اور قدیم علماء یونان کے افکار سے حیرت انگیز مشابہت رکھتی ہیں۔ اس کی عمدہ مثال عیسائیت کے عقیدہ مسیح کے انجام اور ایک دیومالائی کردار کے انجام میں حیرت انگیز مشابہت ہے۔ عیسائی متکلمین اس کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ سب ابلیس کی کارستانی ہے جو ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے دیومالائی روایات میں لوگوں کے ذہن میں ایسے واقعات بٹھاتا رہا جو بعد میں حقیقتاً پیش آنے والے تھے، تاکہ عیسائیوں کا ایمان متزلزل ہو جائے اور وہ عیسائیت میں شبہ کرنے لگ جائیں۔ لیکن تنقید کی ابتدا بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ فرانیس نامی توحید پرست مسیحی 2 صدی عیسوی میں پولس کے افکار پر کڑی تنقید کرنے لگ گیا تھا اور برنباس کی انجیل کے حوالے دے کر پولس پر الزام لگاتا رہا کہ وہ عیسائیت کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں فرام رینو نامی شخص نے ارانیس کے افکار کا مطالعہ کیا تو اسے انجیل برنباس کے حوالے جا بجا دکھائی دیے۔ وہ اس کتاب کی جستجو میں تھا کہ ایک روز اسے اپنے ایک دوست پوپ سکسٹس کی لائبریری سے اطالوی زبان کا ایک نسخہ مل گیا۔ یہی نسخہ لوگوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ ایمسٹرڈیم کے کسی معزز شخص کے ہاتھ لگا جو اسے ایک بیش بہا قیمت دریافت قرار دیتا تھا۔ جب 1709 عیسوی میں وہ مرا تو جے ای کرومر نامی شخص نے، جو پروشیا کے بادشاہ کا مشیر تھا، انجیل برنباس کا اطالوی نسخہ اس کے کتب خانے سے حاصل کر لیا اور سوائے اطالیہ کے شہزادے یوجین کو تحفے میں دے دیا، جو کتابوں کا بڑا شوقین تھا۔ 1738 عیسوی میں انجیل برنباس ویانا، آسٹریا کے شاہی کتب خانے میں یوجین کی باقی کتب کے ہمراہ منتقل کر دی گئی اور وہیں محفوظ ہے۔ انجیل برنباس کے 2 اور نسخے بھی دریافت ہوئے۔ ایک یونانی زبان میں تھا جس کا کچھ حصہ جل چکا تھا۔ ریگ نامی شخص اور اس کی بیوی نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا اور 1907 عیسوی میں آکسفورڈ پریس سے شائع کرایا، مگر اس ترجمے کے صرف 2 نسخے محفوظ رہ سکے اور باقی نامعلوم طور پر مارکیٹ سے غائب کر دیے گئے۔ ایک نسخہ امریکہ میں لائبریری آف کانگریس واشنگٹن میں اور دوسرا برٹش میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔
ایک اور پرانا نسخہ 18ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ڈاکٹر ہلمن نے ہیڈلی کے مقام سے دریافت کیا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ جارج سیل نے اسی نسخے کے حوالے اپنے انگریزی ترجمہ رعان میں دیے۔ پھر نامعلوم ذرائع سے یہ نسخہ ڈاکٹر ہیورڈ کو 1784 عیسوی میں ملا، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ ہسپانوی نسخے اور ویانا کے نسخے میں اسے کوئی خاص اختلاف دکھائی نہیں دیا۔ انجیل برنباس کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں تھے اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا دعویٰ کیا۔ وہ خدائے واحد کے ایک رسول تھے اور انسان تھے جو کنواری مریم علیہ السلام کے بطن سے ظاہر ہوئے، جنہیں خدا کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسیح کی بشارت دی۔ مسیح کی پیدائش کے وقت اسی فرشتے نے چرواہوں کو خدا کے نبی کی پیدائش کی خبر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 8ویں روز ختنہ ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں شام فرار ہونے کو کہا تاکہ ہیرود کے قتل عام سے بچ سکیں۔ 30 برس کی عمر میں پہاڑ پر انہیں موجزانہ طور پر انجیل عطا ہوئی۔ 40 دن رات کے روزے کے بعد یسوع علیہ السلام نے اپنے 12 حواری چنے اور انہیں توحید کی تعلیم دی اور تورات اور اخلاقیات کے درس دیتے رہے۔ اسی دوران معجزات بھی دکھاتے رہے۔ پھر یہودا اسکریوتی نامی حواری نے بدماشی کی اور یسوع علیہ السلام کا پتہ رومیوں کو دے دیا، مگر عین وقت پر معجزہ رونما ہوا اور یہودا کی شباہت تبدیل ہو گئی اور رومی اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر لے گئے اور صلیب پر چڑھا دیا۔ مگر برنباس حواری چند اور گنے چنے لوگوں کے ہمراہ حقیقی مسیح کے ساتھ ساتھ رہا، جس نے انہیں بتایا کہ وہ خدا کے پاس جا رہا ہے۔ ادھر شرارتی لوگوں نے مسیح سے مشابہ یہودا کی لاش غائب کر کے خبر اڑا دی کہ مصلوب زندہ ہو گیا ہے۔ کئی ایک نے زخمی مسیح سے ملنے کا دعویٰ کیا اور پھر مشہور کر دیا گیا کہ مسیح آسمانوں کو بلند ہو گیا ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے فرشتوں کے ہمراہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے اور عوام کی اکثریت گمراہ ہو گئی۔ برنباس کے بیان کردہ واقعات اور افکار اسلامی تعلیمات سے بڑی حد تک مشابہ ہیں۔ برنباس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی اسی نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی گئی ہے، لہٰذا مسلمانوں کے نزدیک یہ کتاب بہت اہمیت اختیار کر گئی۔ لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 برنباس نے کوئی انجیل لکھی ہی نہیں، نمبر 2 اگر لکھی بھی تھی تو معدوم ہو گئی، نمبر 3 موجودہ انجیل برنباس در حقیقت کسی مسلمان کی تصنیف ہے جو برنباس سے منسوب کر دی گئی ہے، نمبر 4 برنباس تھا ہی مرتد کیونکہ وہ پولس رسول سے بھی جھگڑا تھا اور علیحدہ ہو کر قبرص چلا گیا اور وہیں وفات پائی۔ مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مروجہ اناجیل کے مصنفین میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا حواری نہیں تھا، انہوں نے صرف زبانی روایات درج کیں اور وہ بھی بغیر حوالہ کے، جبکہ برنباس تو حضرت مسیح علیہ السلام کے قریب رہا اور 12 حواریوں میں شامل تھا، اور جو کچھ ہوا اس کے سامنے ہوا۔ یہ کتاب کسی مسلمان کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ ایک تو اس کا انداز تحریر یہ ثابت کرتا ہے، دوسرے کسی بھی بڑے مسلم مفکر اور تاریخ دان نے اس بات کا ماضی میں تذکرہ نہیں کیا، وگرنہ اگر ایسی کوئی سازش کی بھی گئی ہوتی تو مسلمان عیسائیوں کے خلاف اس وقت سے ہی اس کتاب کو استعمال کرتے، جبکہ حقیقتاً ایسا کبھی نہیں ہوا۔